بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریر کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے گزار کرنا چاہتا ہوں اور اس امید کے ساتھ میں گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام ہی اس کو بغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ تا دم آخر اس پروگرام کو نبھاتے ہوئے لے کر کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے کہ اس میں اغراض ہے، مقاصد ہے، میں کچھ عرض کروں گا، آپ لوگوں کی اس میں تائید بھی بیچ بیچ میں لوں گا انشاءاللہ، اور آپ کی تائید بھی اس میں ضرور ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا پروگرام ماشاءاللہ کامیاب ہو رہا ہے اور جتنا بھی آخر تک ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوتا رہے گا۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر مجلس، اساتذہ اکرام اور معزز ساتھیوں، مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے تو پہلے اس کو کہتا ہوا چلوں۔ ایک ہنگامہ ہے یہ موقوف گھر کی رونق، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوح غم ہی سہی جشن شادی نہ سہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے مادر علمی جامعہ بیت العلوم کی نسبت پر اور اپنے مشفق اساتذہ اکرام کی محبت میں اس اجلاس کو ایک دوسرے سے ملاقات اور باہم گفت شنید کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ میں تمامی ساتھیوں سے، میرے معزز ساتھیوں سے بہت توجہ چاہوں گا کہ اس کو غور سے سنیں اور اس کو اپنے دل میں جو ہے، کیونکہ یہ پروگرام جتنے بھی ہوتے رہیں گے اس کی یہ جان ہے، غرض اور مقاصد جو ہے اس کی جان ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بغور سماعت فرمائے کہ تنظیم ابنائے قدیم جامعہ بیت العلوم کے اس چوتھے اجلاس میں آپ کا یہ ساتھی نام من دولت است یہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے۔ ہمارا آپ کا محبوب ادارہ جامعہ بیت العلوم مالیگاؤں، جس کی پاکیزہ بنیاد آج سے تقریباً 129 سال قبل 1886 میں اچھا 139 سال قبل اس وقت کے مخلص بزرگوں نے رکھی تھی، جو پورے صوبہ مہاراشٹر کا سب سے قدیم دینی ادارہ ہے اور الحمدللہ آج اسی ادارے کا فیض بلا واسطہ یا بالواسطہ پورے صوبہ مہاراشٹر میں جاری ہے۔ اس ادارے سے ایسے باکمال اور ایسے بے مثال، باصلاحیت اور باکمال افراد اور اصحاب علم و فضل پیدا ہوئے جنہوں نے دین کے ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ چنانچہ شہر مالیگاؤں اور دیگر علاقوں کے 20 مدارس اور دینی اداروں کے قائم کرنے والے علماء کرام اسی ادارے کے فیض یافتہ رہے۔ اس ادارے سے فیض یافتہ علماء کرام کی طرح
یہاں کے ذی علم اور ذی استعداد ماہرین فن اساتذہ اکرام کی یہ شاندار تعلیم اور تربیت، انتظامی اور تدریسی خدمات اور افراد سازی بھی قابل ذکر اور لائق تحسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے قائم کرنے والے حضرات علماء کرام، یہاں کے فارغین اور اساتذہ اکرام سب کی خدمات جلیلہ کو بے انتہا قبول فرما کر ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ محترم ساتھیوں، اس اجلاس کا ایک اہم ترین مقصد ہمارے مشفق اور مربی اساتذہ اکرام کی زیارت، ہمارے اس اجلاس کا ایک اہم ترین مقصد ہے ہمارے مشفق اور مربی اساتذہ اکرام کی زیارت اور ملاقات اور ان کی صحبت یا فیض سے استفادہ کرنا بھی ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اور ہماری جو بھی چھوٹی بڑی خدمات، ٹوٹی پھوٹی جو دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ سب ہمارے مشفق اساتذہ اکرام کی حسن تربیت کا نتیجہ ہے۔ ان حضرات کی خدمات میں حاضری اور اساتذہ اکرام کی دعائیں ہمارے لیے سرمایہ کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحوم اساتذہ اکرام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور بقید حیات اساتذہ جو ابھی حیات ہے، اللہ رب العزت ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمامی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے تمام اساتذہ اکرام کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جب مالیگاؤں آنا ہو تو قبرستان جا کر مرحوم اساتذہ اکرام کی قبروں پر حاضری دیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور دعائے مغفرت کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ان کے اہل خانہ یعنی صاحبزادگان وغیرہ سے ملاقات بھی کریں اور اپنے بقید حیات اساتذہ اکرام کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے، بھائی سمجھیں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بھی تائید کر دیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح اس اجلاس کا ایک مقصد ہمارا ایک مقصد یہ باہم ملنا جلنا ہے، ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کرنا ہے، ان کی خدمات کی پذیرائی کرنا ہے اور کمزور ساتھیوں کی مدد بھی کرنا ہے۔ ایسے کتنے ساتھی ہیں جو 1975 سے لے کر ابھی تک جو ہمارے بیچ تھے اور اب نہیں رہے، اور ایسے کتنے ساتھی ہیں جن کے چہرے بھی ہم نے کبھی دیکھے نہیں فراغت کے بعد، مدرسے سے نکلنے کے بعد، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کا فضل کرم ہے کہ اللہ نے جو ہے اس اجلاس کو چند ساتھیوں کے ذریعے اس کا آغاز کیا، الحمدللہ۔ ہم اللہ رب العزت کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ اس اجلاس کی برکت سے اب ہم ہر سال ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں اور حالات سے باخبر بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس مبارک سلسلے کو جاری رکھنے اور ہر سال تنظیم کے اجلاس میں شریک ہو کر اجلاس کو کامیاب بناتے رہیں، اور جو ساتھی کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بھئی مذکورہ بالا مقاصد اور ان کے علاوہ بھی دیگر اہم مقاصد کی تکمیل کے لیے جامعہ بیت العلوم کے قدیم فارغین کے چند متحرک اور فعال اور فکر مند احباب کی سعی مسلسل اور حضرات اساتذہ اکرام کی دعاؤں سے تنظیم ابنائے قدیم وجود پذیر ہوئی ہے، جو روز اول سے اپنے مقاصد کو بروئے کار لانے میں مشغول ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے اور تنظیم کے لیے بغور سماعت فرمائے، ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے اور تنظیم کے لیے مالیات
यानी नक़द रकम एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर माली ताउन का निज़ाम न हो तो तंजीम न तो बाकी रह सकती है और न कोई खिदमत अंजाम दे सकती है। इसलिए आप हजरात से हमारी मुअद्दबाना इल्तिमास और गुजारिश है कि अपने गिरा कदर माल में से ताउन से तंजीम को मजबूत रखें और मकासद की तकमील में माविन बने। योमिया, माहाना, सालाना ताउन हर शक्ल में आप ताउन कर सकते हैं। इन्हीं तो भाई इंशाअल्लाह हर माहाना भी जो है आप लोग ये माली ताउन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा हाथ उठाकर तायद करें तो बहुत अच्छा भी लगेगा माशाअल्लाह, और यकीन भी हो जाएगा 100% इंशाअल्लाह। ये ऐसा इसके आगे अज़ाइम बहुत है। हमारे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसे ऐसे जो है साथी है जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मौलाना सलीम साहब है, इदारे चला रहे हैं माशाअल्लाह। हम अगर इनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं इनके लिए, इनके मदरसों के लिए, इनके तलबा के लिए दुआ कर सकते हैं। और हमारे मदरसे अपने मदरसे की फ़िक्र भी माशाअल्लाह कर सकते हैं इंशाअल्लाह, है ना। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तायद भी हो गई आपकी। तो इन्हीं गुजारिशात पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और इस शेर के साथ में कि अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं। अंदाज़े बयां ये अपना कह रहा हूँ, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। माशाअल्लाह मेरे उम्मीद करता हूँ और अपना एक कदीम कमेटी जो है इसकी उम्मीद करती है कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला पूरा साथ, पूरा ताउन और जो है इस तंजीम को, अपना कदीम को मजबूत बनाने के लिए और हमारे अपने जामिया बैतुल उलूम की को तरक्की दिलाने में फ़िक्रमंद रहेंगी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।